بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے سبھی ساتھیوں کو اپنے چینل ایم ایس کے کمپیوٹر لیب پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیوں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ بیسک کمپیوٹر کو آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو سکھائیں گے کہ بیسک کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم حاضر ہیں بیسک کمپیوٹر کے بیسک کمپیوٹر کے لیکچر نمبر 2 میں۔ بیسک کمپیوٹر کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے یہ بات آپ سے ڈسکس کی تھی کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر جون سے بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پچھلے 2 ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں مل جائیں گے، آپ یہاں سے کلک کر کے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں آپ کا فائدہ ہے تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم آپ کے لیے اور کیا اس طرح لے آئیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کی جانب۔ دیکھیں، لیکچر نمبر 1 میں ہم نے یہ کہا تھا، آپ کو یہ سکھایا تھا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، اور کمپیوٹر کے حصے ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ اس کمپیوٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے کمپیوٹر کون سے حصے استعمال کر کے پھر اس سے ڈفرنٹ جو کمانڈ ہے وہ کرتا ہے، ڈفرنٹ کام جو ہے وہ چاہے بڑے چاہے چھوٹے ہیں جو کام کرتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھیں، کمپیوٹر جو بیسیکلی ہے نا، وہ 2 مین ڈیوائسز کو استعمال کر کے کام اس سے لیا جا سکتا ہے اور یہ کام ہمیں کر کے دے دیتا ہے۔ وہ کون سے ڈیوائس ہیں؟ ان ڈیوائس میں ایک قسم ڈیوائس کو کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز، پھر دوسرے قسم کے ڈیوائسز کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ فار ایگزامپل کی بورڈ، ماؤس، اسپیکر ایٹسٹرا۔ تو مین مقصد ہمارے اس ڈیفینیشن کا یہ ہے کہ بیسک جو کمپیوٹر ہے، بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرنے میں وہ 2 چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، ظاہری بات ہے، اگر ہم نے کمپیوٹر کو کچھ بتانا ہے تو بھی ہم اس کو کہہ کر نہیں بتا سکتے، یا اس سے اگر ہم نے کوئی کام کروانا ہے تو یہ بھی ہمیں کہہ کر نہیں دیتا، بلکہ یہ کچھ چیزوں کو، کچھ پارٹس کو یہ استعمال کر کے پھر ہمیں کام ہمارا دے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اس سے کوئی کام لینا ہو تو بھی ہم اس کو پہلے کمانڈ دیتے ہیں، اس کے بعد ود ان نینو سیکنڈ یہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم اپنی بات کو اس تک پہنچانے کے لیے جو ہمیں ڈیوائس چاہیے ہوتی ہے، جو ہم ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ان پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ یعنی وہ ڈیوائس جس سے ہم کمپیوٹر کو کمانڈ دے سکتے ہیں، اس ڈیوائس کو کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائس۔ پھر ہمارے کمانڈ کے بدلے میں جو کمپیوٹر ہمیں جواب دیتا ہے وہ کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو کہتا چلوں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی 2 مین پارٹس کو، 2 مین چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور ان 2 چیزوں پہ ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے، ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے، ہمیں کمپیوٹر مطلوبہ رزلٹ دے رہا ہوتا ہے، اور
हम अगर इसको कुछ देना चाहते हैं तो भी हम कोई डिवाइस इस्तेमाल करके इसको समझाते हैं पहले कि तुमने हमें ये काम करके देना है। तो जिस डिवाइस के ज़रिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जो कंप्यूटर जो डिवाइस इस्तेमाल करता है जिस पे कंप्यूटर हमें वापस जवाब देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मिसाल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि ये स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये बार कोड रीडर हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो अगर आप देख ले, समझ जाएं, तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और भी बहुत है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है, ये मैं समझा कि आपको इससे आसानी से समझ में बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पे सिर्फ टाइप करने के अलावा कुछ काम नहीं होता, टाइप हम ही करते होते हैं। तो ये टाइप करना, इसको अक्सर में कमांड देना होता है। जैसे कि मैं कंप्यूटर क्लोज करता हूँ या बंद करता हूँ तो इधर माउस से भी कर सकता हूँ और कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, तो ये कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो सिंपल ये हमने इन दो चीज़ों पे इसको कमांड दी हुई है ना, या फिर मैं कुछ और इसको बताता हूँ या कोई चीज़ प्ले में करता हूँ या जो भी मैं करता हूँ तो मैं कीबोर्ड और माउस को इस्तेमाल करके इससे मुख्तलिफ काम करवाता हूँ। तो असल में जो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर इनपुट में आ जाती है, यानी वो चीज़, वो डिवाइस जिस पे हम कंप्यूटर को काम दे सकते हैं, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस फिर कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस बाय विच वी गिव डेटा टू आवर पीसी। मतलब वो डिवाइसेस, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं या डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब चले आउटपुट डिवाइसेस पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये देखें, ये आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस वही डिवाइसेस होती हैं जिससे ये कंप्यूटर पर हमें जवाब दे देता है। जैसे कि कीबोर्ड से मैंने प्रिंट का ऑप्शन या प्रिंट की कमांड मैंने दे दी, तो कंप्यूटर कीबोर्ड से तो प्रिंट नहीं देगा, कंप्यूटर ने कीबोर्ड से तो जवाब नहीं देना, कि कंप्यूटर ने प्रिंटर को इस्तेमाल करके हमें प्रिंट दे देना है। तो ये प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्पीकर है, स्पीकर से भी हम कुछ इसको नहीं बता सकते, सिर्फ हम कंप्यूटर को सुन सकते हैं, कोई हम नात सुन सकते हैं, कोई कवाली सुन सकते हैं, वट, लेकिन हम इससे सुन सकते हैं तो ये कंप्यूटर की जो अंदर वाली आवाज़ होती है ना, वो बाहर आ रही होती है। तो ये जो कंप्यूटर की अंदर वाली चीज़ जिस डिवाइस से बाहर आ रही होती है उसको हम फिर आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एलसीडी है, तो देखिए एलसीडी हमारे लिए जो कंप्यूटर के अंदर कमांड होते हैं ना, जो ग्राफिक्स होते हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं, वो हमें दिख रहे होते हैं, तो हमें दिखा रहा होता है ये कंप्यूटर, तो असल में ये हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये फिर आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। बहुत से हैं आउटपुट, जैसे कि फैक्स हो गया, जैसे कि मॉनिटर हो गया, बहुत से हैं। ये तो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 पिक्चरें लगाई हुई हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस बाय विच वी टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पीसी और बाय विच अ कंप्यूटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन। तो वही डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर ये कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है, उन डिवाइसेस को फिर हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। साथियों, एक बात आपको रिमाइंड करा दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में मैंने डेटा को
تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ریڈ کیا ہوا ہے، اور اس طرف پھر میں نے انفارمیشن کو ریڈ کیا ہوا ہے. تو اس کی جو ہے نا وجوہات ہے، بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا الگ چیز ہے، انفارمیشن الگ چیز ہے. ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ سمجھ لیں. دیکھیں، ڈیٹا وہ چیز ہے نا جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں. ڈیٹا ہمیشہ اس ڈیٹا کو کہتے ہیں نا، اس مٹیریل کو کہتے ہیں جس پہ ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، جس پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کہ اس کے بارے میں ہم کنفرم ہو کہ یہ چیز بنی ہوئی ہے یا یہ چیز ہے. تو وہ چیز، وہ ڈیٹا، وہ مٹیریل جس پہ ہم خود کچھ ڈیسیشن نہیں لے سکتے، اس کو ڈیٹا بولتے ہیں. پھر بعد میں یہی ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دے کے پھر کمپیوٹر نے اس کو آرگنائز کرنا ہے، ارینج کرنا ہے، اس کو فلٹر کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے. اس کے بعد اس کو اچھی طرح پروسیس کر کے جب یہ کمپیوٹر ہمیں جو چیز دیتی ہے نا، جو ہمیں چیز دے دیتا ہے نا، جو ہمیں چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، اس کو پھر ہم انفارمیشن بولتے ہیں. انفارمیشن وہ جس پہ ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیٹا اور انفارمیشن میں یہ فرق ہے. جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں کہ جیسے کہ دیکھیں، اینٹ ہو گئی، بجری ہو گئی، سیمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی ہو گیا. تو یہ جو ہے نا، یہ را مٹیریل میں آتے ہیں. جب یہ چیزیں مل کے اس سے ہم پھر ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، پوری ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں ایسے میدان میں پڑی ہو نا، تو آپ اس کو پھر دیوار نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، یہ ریت پڑی ہوئی ہے، یہ سیمنٹ پڑا ہوا ہے، اور یہ پانی ہے. تو اس کو دیوار نہیں بول سکتے. تو جب یہ چیزیں ایک خاص مقدار میں ایک دوسرے کے اوپر آرگنائز طریقے سے لگ جاتی ہے نا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پھر ایک دیوار بنتی ہے، ایک بلڈنگ کھڑی، ایک عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. اس سے پھر اس پہ ہم ڈیسیشن لے سکتے کہ ہاں جی یہ چیز بنی ہوئی ہے. صحیح ہے نا؟ یا پھر اگر دوسری مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم نے اگر چائے بنانی ہے، تو چائے میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں چائے والی پتی ڈالتے ہیں. تب سے جا کے وہ مطلب پروسیس ہو کے، اس کی پروسیس کرنے کے بعد اس سے پھر ہمیں آؤٹ پٹ میں چائے مل جاتی ہے. اگر میں ایک پلیٹ میں ساری چیزیں ڈال دوں تو اس کو کوئی بھی چائے نہیں بولے گا. جب تک وہ صحیح طرح ابلے گی نہیں، صحیح طرح پکے گی نہیں بنے گی، تو اس کو تب تک ہم چائے نہیں بول سکتے. جب یہ تیار ہو جاتی ہے، ساری چیزیں حسب ذائقہ ہم ڈال لیتے ہیں، تو اس کو پھر ابال لیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ چائے بن جاتی ہے. تب اس پہ ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ بندے نے یہ چائے بنائی ہوئی ہے، یہ چائے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی اس میں یہی چیز استعمال ہوتی ہے، لیکن اس پہ ہم ڈیسیشن نہیں لے سکتے. اس کو ہم چائے نہیں بول سکتے. جب تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، صحیح طرح ابل جاتی ہے، یہ ساری 3-4 چیزیں، اس کے بعد جو چیز بنتی ہے نا، اس پہ ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ابھی چائے بنی ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر کی فیلڈ میں اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا ان مٹیریل کو کہتے ہیں، ان را مٹیریل کو کہتے ہیں جس پہ ہم کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد وہ ہمیں کمپیوٹر کو دینا پڑتا ہے، کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر نے پھر ہمیں انفارمیشن کی صورت میں وہ ہمیں واپس دینا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں بھائیو آپ کو اس کے سمجھ آ گئی ہوگی. جس بھی بندے کو سمجھ کہیں بھی نہیں آتی تو وہ باقاعدہ طور پہ کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم ان کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا مسئلہ حل کریں، ان کو جواب دیں، اور انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے. اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم آپ سے وہی ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو اپنے خود بھی شیئر کریں، خود بھی لائک کیا کریں،
اور دوسروں کو بھی واچ کرائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، ان کا بھی فائدہ ہو۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔